ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی کے 25 سال صرف حق کی تلاش میں گزار دیے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک مذہب سے دوسرے مذہب تک، یہاں تک کہ وہ غلام بنا دیا گیا، لیکن اس نے حق کی تلاش پھر بھی نہ چھوڑی۔ یہ ہے کہانی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا اصل نام روزبہ تھا، اور آپ 568 عیسوی میں ایران کے علاقے اصفہان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان بہت امیر، با اثر اور معزز تھا، اور آپ کے والد اپنے علاقے کے سردار اور مجوسی مذہب کے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ بچپن ہی سے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو ایک خاص ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ آگ کی عبادت گاہ کی نگرانی کریں اور آگ کو ہمیشہ جلتا رکھیں۔ آپ نے یہ کام بڑی دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ انجام دیا، مگر دل میں ہمیشہ ایک خلش اور سوال رہتا کہ کیا واقعی یہی سچا دین ہے؟ ایک دن جب آپ اپنے والد کے حکم سے باہر گئے تو راستے میں ایک گرجا گھر دیکھا جہاں عیسائی عبادت کر رہے تھے۔ ان کی عبادت کا انداز، عاجزی اور خشوع دیکھ کر آپ رک گئے اور دل میں سوچا کہ یہ عبادت میرے دین سے بہتر لگتی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے سچ کی تلاش کا سفر شروع ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کی سخت مخالفت کے باوجود عیسائیت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور شام کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے ایک پادری کی خدمت اختیار کی۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد معلوم ہوا کہ وہ پادری بد دیانت ہے اور لوگوں کا مال اپنے لیے استعمال کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ کا دل ٹوٹ گیا، مگر آپ نے ہمت نہ ہاری اور نیک لوگوں کی تلاش جاری رکھی۔ پھر آپ ایک دوسرے نیک عالم کے پاس گئے۔ وہ واقعی ایک سچے اور متقی شخص تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت کی، ان سے علم حاصل کیا اور ان کے ساتھ عبادت میں وقت گزارا۔ جب وہ فوت ہونے لگے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اب میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا، فلاں شہر میں ایک نیک شخص ہے، اس کے پاس جاؤ۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک سے دوسرے عالم اور پھر تیسرے عالم کے پاس جاتے رہے۔ یہ سفر سالوں پر محیط تھا۔ آخر کار آپ ایک ایسے بزرگ کے پاس پہنچے جو بہت نیک اور سچے تھے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے وہی سوال کیا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں؟ انہوں نے کہا، اب زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں بچا جو سچے دین پر ہو، لیکن آخری نبی کا زمانہ قریب ہے۔ اور پھر انہوں نے نبی کی نشانیاں بتائیں کہ وہ عرب میں ظاہر ہوں گے، وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے اور ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ سن کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے دل میں امید کی ایک نئی روشنی پیدا ہو گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس نبی کی تلاش کے لیے عرب کی طرف سفر کا ارادہ کیا۔ یہ سفر نہایت مشکل اور خطرناک تھا۔ آپ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے جو عرب کی طرف جا رہا تھا، اور قافلے والوں سے درخواست کی کہ وہ انہیں عرب لے جائیں اور اس کے بدلے اپنی تمام جمع پونجی انہیں دے دی۔ لیکن افسوس کہ قافلے کے لوگ دھوکے باز نکلے اور انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یوں ایک آزاد انسان جو سچ کی تلاش میں نکلا تھا، غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ یہ زندگی کا ایک نہایت کڑا امتحان تھا، مگر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، کیونکہ دل میں امید زندہ تھی کہ ایک دن وہ آخری نبی کو ضرور پائیں گے۔ چند ہی عرصے بعد اس یہودی نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو مدینہ کے ایک دوسرے یہودی کے ہاتھ بیچ دیا جو بنو قریظہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ یوں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچ گئے، حالانکہ وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ یہی وہ سرزمین ہے جہاں انہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ملنے والا ہے۔ مدینہ میں غلامی کی زندگی نہایت سخت تھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو کھجوروں کے باغات میں محنت مزدوری کرنی پڑتی اور ان کے ساتھ ایک غلام جیسا سلوک کیا جاتا۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود دل میں ایمان کی چنگاری بجھنے نہ پائی۔ پھر وہ تاریخی لمحہ آیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک دن جب وہ کھجور کے درخت پر کام کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے مالک کو کسی شخص سے بات کرتے سنا کہ مکہ سے ایک شخص آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگ اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بے چین ہو گئے اور فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اس شخص سے ضرور ملیں گے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی جانچنے کے لیے حکمت عملی اختیار کی۔ پہلے دن کچھ کھجوریں لے کر پیش کی اور کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی مگر خود نہیں کھائی۔
حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے دل میں کہا کہ یہ پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ اگلے دن دوبارہ کھجوریں پیش کی اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے۔ اس بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی تناول فرمائی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ دوسری نشانی بھی پوری ہو چکی تھی۔ پھر آپ نے موقع پا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے دل کو مکمل اطمینان ہو گیا کہ یہی وہ آخری نبی ہیں جن کی تلاش میں انہوں نے اپنی زندگی کے سال قربان کر دیے تھے۔ اسی لمحے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر پڑے اور زارو قطار رونے لگے۔ یہ آنسو خوشی، شکر اور کامیابی کے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی خواہش آزاد ہو کر مکمل طور پر دین کی خدمت کرنا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی مدد سے ان کی آزادی کا بندوبست کیا۔ ان کے یہودی مالک نے آزادی کے لیے ایک انتہائی مشکل شرط رکھی۔ شرط یہ تھی کہ سلمان 300 کھجور کے پودے لگائیں اور وہ تمام پودے پھل دینے لگی، اور ساتھ ہی 40 اونس سونا بھی ادا کیا جائے، تب انہیں آزاد کیا جائے گا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ نے مل کر کھجور کے پودے اکٹھے کیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے وہ پودے لگائے۔ اللہ کا ایسا فضل ہوا کہ تمام پودے بہت جلد پھل دینے لگے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سونے کا ایک ٹکڑا دیا، جس سے انہوں نے سونے کی شرط بھی پوری کر دی، اور یوں وہ اللہ کے فضل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے مکمل طور پر آزاد ہو گئے۔ آزادی کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اسلامی معاشرے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ خاص طور پر غزوہ خندق میں آپ کی حکمت عملی نے تاریخ بدل دی۔ جب کفار نے مدینہ پر حملہ کیا تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جو دشمن کے لیے بڑی رکاوٹ بنی اور مسلمانوں کی کامیابی کا سبب بنی۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اکیلے ہی 10 آدمیوں کے برابر کام کر رہے تھے۔ ان کی اس شاندار محنت اور لگن کو دیکھ کر انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک پیاری سی بحث چھڑ گئی۔ انصار کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہیں، جبکہ مہاجرین نے کہا کہ نہیں، سلمان ہم میں سے ہیں۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی بحث کو ختم کرتے ہوئے ایک ایسا تعریفی جملہ ارشاد فرمایا جس نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا مقام ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نہ انصار میں سے ہیں اور نہ مہاجرین میں سے، بلکہ سلمان ہم میں سے، یعنی ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ ایک ایسا عظیم اعزاز تھا جو کسی اور غیر عرب کو نصیب نہ ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آخری حصہ عبادت اور لوگوں کی رہنمائی میں گزرا۔ خلافت راشدہ میں آپ نے اہم ذمہ داریاں سنبھالیں، یہاں تک کہ گورنر ہونے کے باوجود نہایت سادہ زندگی گزاری۔ آپ کا قول تھا کہ مجھے دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی فکر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے تقریباً 35 ہجری میں وفات پائی۔ آپ سے تقریباً 60 کے قریب احادیث مروی ہیں جو دینی اور اخلاقی حکمت سے لبریز ہیں۔ آپ کی پوری زندگی سچ کی تلاش، صبر اور قربانی کی ایک عظیم مثال ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر انسان خالص دل سے حق کی تلاش کرے تو اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اگر نیت سچی ہو تو منزل ضرور ملتی ہے۔